بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ سفر کے لیے نکلے، ایک پہاڑ کی گفا میں تینوں پھنس گئے، بڑا سا پتھر آ گیا گفا کے اندر، تینوں پھنس گئے۔ تینوں نے آپس میں طے کیا چلو ہم اللہ سے ایسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس سنکٹ کو دور کر دے۔ تینوں نے دعا کی تھی، ان تینوں میں سے ایک نوجوان نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میرے چاچا کی ایک لڑکی تھی، میری ایک چچازاد بہن تھی، میری چچا کی لڑکی تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، اور اے اللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گاؤں میں سوکھا پڑ گیا، گاؤں میں قحط پڑ گیا، لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے، میرے چاچا کی لڑکی میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے 100 دینار مانگے، میں نے کہا میں ضرور تجھے 100 دینار دوں گا، میں ضرور تیری سہایتا کروں گا، میں ضرور تیری مدد کروں گا، مگر تجھے میری بات ماننی پڑے گی، تجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا، تجھے اپنا جسم میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ اے اللہ، میرے چاچا کی اس لڑکی نے میرے آفر کو قبول کر لیا، میری بات مان گئی، تیار ہو گئی، اور میں اس کے ساتھ غلط کام کرنے ہی والا تھا، میں بھی تیار تھا، وہ بھی تیار ہو گئی تھی مجبوری میں۔ اے اللہ، عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تیرے نکاح میں نہیں آئی ہوں، تو میرے ساتھ غلط کام کرنے جا رہا ہے، تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ اے اللہ، اس لڑکی کی زبان سے جب میں نے تیرا نام سنا، اے اللہ میں ڈر گیا، میں کانپ گیا، میں نے اس سے کہا تو گھر چلی جا، میں نے وہ 100 دینار بھی اس کو دے دیے، اور میں نے اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے گناہ کا یہ کام تیرے ڈر سے چھوڑ دیا تو اے اللہ آج میرے اس سنکٹ کو، میری اس پریشانی کو تو دور کر دے۔ اللہ نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا۔ اللہ پر ایمان کا یہ مطلب ہوتا ہے میرے بھائی، اللہ کا نام لیا جائے، انسان کا دل کانپ جائے، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ افسوس کی بات تو یہی ہے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کی قیمت پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی بھارت کے اندر، ہمارے اسی دیش کے اندر گائے کی پوجا بھی ہوتی ہے، ہمارے اسی دیش کے اندر ندیوں کی پوجا ہوتی ہے، اسی دیش کے اندر بنارس کے اندر آپ چلے آئیے، ایک بہت بڑا وہاں پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا عبادت خانہ ہے، وہاں پتھر کی بنی ہوئی شرمگاہ کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اور آج ایک ویڈیو میں نے دیکھا فیس بک کے اوپر، ایک ہریانہ کا ڈاکٹر ہے جو MBBS ڈاکٹر ہے، وہ گوبر کھا رہا ہے، وہ گائے کا گوبر کھا رہا ہے، اور گائے کا گوبر کھاتے ہوئے وہ اس کے فائدے بتا رہا ہے، اس کی خوبیاں بتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے کیا ہمارے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس دنیا میں دولت ہو نہ ہو، ہمارے پاس رہنے کو اچھا مکان ہو کہ نہ ہو، ہمارے پاس دھن دولت ہو نہ ہو، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے تو ہم سے بڑا دولت والا کوئی نہیں ہے۔